بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیکسیشن افیکٹ یا ایسیمیٹرک افیکٹ اور الیکٹروپوریٹک افیکٹ کے حوالے سے، جو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ٹرانسپورٹ نمبر کے جو ہے نا کچھ افیکٹس ہے، کچھ فیکٹر افیکٹنگ ہے اس کی، ان میں سے کچھ فیکٹر تو ہم نے ڈسکس کیے تھے، یہ دونوں فیکٹر رہتے تھے اس ویڈیو میں نے ڈسکس نہیں کیے تھے، تو آج ان دو فیکٹر کی شارٹ سی ایک آج یہ لیکچر ہوگا، کیونکہ یہ دونوں افیکٹ بہت ایزی ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آنے والی ہے ان کی۔ اچھا، پہلے تو ریلیکسیشن افیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ریلیکسیشن افیکٹ جس کو ہم اے سیمیٹرک افیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تیوری کو چھوڑ کے نیچے آ جائے، یہ ڈائیگرام کو دیکھ لیں۔ اچھا، کسی بھی سولوشن میں اگر ہم نے کوئی سولوٹ ایڈ کیا ہے اور یہ جو ہے نا ایک ایونک کمپاؤنڈ ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا اس طرح کا ایک سولوشن بنے گا کہ جو کیٹائن ہوگا وہ انائن جو ہے نا اس کو سراؤنڈ کرے گا، اور جو انائن ہوگا تو اس کو جو ہے نا کیٹائن سراؤنڈ کرے گا۔ اب اگر اس سولوشن کو جو ہے نا ہم نے ای ایم ایف پرووائڈ نہیں کیے، یا اس سولوشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے نا یہ پرووائڈ نہیں کیے، اس کو ہم نے کوئی جو ہے نا انرجی پرووائڈ نہیں کی، تو یہ سولوشن اس سٹیٹ میں رہے گا کہ یہ ایونک ایٹماسفیئر اس کا جو ہے نا ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ ایک سیمیٹریکل پوزیشن پہ جو ہے نا یہ سولوشن موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس سولوشن کی طرف، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نے اس سولوشن کو جو ہے نا ہم نے پرووائڈ کیا ہے، پوٹینشیل ڈفرینس ہم نے اس کو پرووائڈ کیا، تو جب ہم اس کو پوٹینشیل ڈفرینس پرووائڈ کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا کیٹائن ہوگا وہ کیتھوڈ کی طرف جو ہے نا وہ جانے کی کوشش کرے گا، اور جو ہمارا انائن ہوگا وہ اینوڈ کی طرف جو ہے نا یہاں سے یہاں تک جانے کی کوشش کر دے گا، یعنی انائن یہاں تک آنے کی کوشش کریں گے، اور جو کیٹائن ہیں یہ یہاں تک آنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کوشش کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو ایونک ایٹماسفیئر ہیں اس کے درمیان میں نے صرف دو ایشو کیے، یہ سولوشن میں زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہوں گے، اس کے جو ارد گرد سراؤنڈ جو ایونک ایٹماسفیئر ہے اور جو اس کے جو ارد گرد سراؤنڈ ایٹماسفیئر ہے، تو یہ ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ اس الیکٹروموٹو فورس کی وجہ سے جو ہم نے اپلائی کیا ہے، جو ہم نے اس کو دیا ہے، یہ جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے، تو یہ کیا کرے گا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ان کو اسٹیمولیٹ کرے گا، یہ کیٹائن جو سنٹرل میں جو کیٹائن موجود ہے وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، یہاں پہ کیتھوڈ کی طرف، اور یہ جو سنٹرل میں یہاں پہ جو انائن موجود ہے تو یہ جو ہے نا یہی اینوڈ کی طرف جو ہے نا آنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے؟ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جو کیٹائن ہے اس کی جو ایٹماسفیئر ہے، یا جو انائن ہے، میں نے یہاں پہ کیٹائن کے لیے شو کیا، اس کی جو ارد گرد ایٹماسفیئر ہے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ اس سے نکلے گا، کوشش کرے گا کہ میں اس سے نکلوں اور میں جو ہے نا جو اس کا ریسپیکٹو الیکٹروڈ ہے اس کی طرف میں پہنچ جاؤں، تو یہ اس طرح سے جو ہے نا اس سے اس لیول پہ، پھر اس لیول پہ، اور فائنلی جو ہے نا اس کا یہ پوزیشن بن جاتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو اس کا ایونک ایٹماسفیئر تھا وہ اس نے کمپلیٹلی جو ہے نا ریموو کیا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کا جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹیو ہے، تو ان کے درمیان جو ہے نا اٹریکشن ہے، ان کے دوران ایک قسم کا جو ہے نا فورس موجود ہے، اس فورس کی وجہ سے اس کا جو مومنٹ ہے ٹوورڈ اٹس رسپیکٹ ٹو الیکٹروڈ، یہ جو ہے نا ریٹارڈ ہوگا، اس کا سپیڈ جو ہے نا ریٹارڈ ہوگا، اس کی جو موشن ہے وہ کم ہوگی، اسی وجہ سے جو ہے نا اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں ریلیکسیشن ایفیکٹ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو جو ٹائم ملتا ہے، ان کا جو ڈیلے ہوتا ہے اسپیڈ میں، دس از کالڈ ریلیکسیشن ایفیکٹ۔ اب یہ آگے جائے گا، نیو ایونک ایٹماسفیئر بنائے گا، نیو ایونک ایٹماسفیئر اس طرح بنائے گا، اور پھر جو ہے نا اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے گا، جب تک یہ رسپیکٹ ٹو الیکٹروڈ تک پہنچ نہ جائے، یہ اسی طرح جو ہے نا اس کی اولڈ ایٹماسفیئر کی بریک ڈاؤن ہوگی، اور جو نیو ایٹماسفیئر ہے وہ بنے گی۔ اب جو اولڈ ایٹماسفیئر کی بریک ڈاؤن ہے، نیو ایٹماسفیئر کی ایونک ایٹماسفیئر کی جو فارمیشن ہے، یہ ٹائم لے گا، یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے لیے ٹائم ریکوائر ہوگا، اس دورانیوں کو جو اس کے لیے ریکوائر ہے، دس از کالڈ ریلیکسیشن ایفیکٹ۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ایک قسم کی ریلیف ملے گی، اس کی سپیڈ جو ہے نا کم ہوگی، اور ٹرانسپورٹ نمبر کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کریں تو ٹرانسپورٹ نمبر اس کی وجہ سے کم ہوگا،
کیونکہ اس کا جو سپیڈ ہے یہ ریڈیوس ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے جو ہے نا فیکٹر میں یہ بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک پوائنٹ ہم, ایک فیکٹر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. اچھا, اوپر جاتے ہیں اور اس کی جو ہے نا تھیوری میں یہی سارے کے سارے جو ہے نا یہی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ان دا سولوشن ایچ آئن از سراؤنڈیڈ بائی آیونک ایٹماسفیئر. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک آئن کے ارد گرد جو ہے نا ایٹماسفیئر بنتا ہے اس سولوشن میں. ان دا ایبسنس آف دا الیکٹرک فیلڈ دا آیونک ایٹماسفیئر از سیمیٹریکل اراؤنڈ دا سینٹرل آئن. سینٹرل آئن سے جو ہے نا یہ بالکل سیمیٹریکل پوزیشن ہوگا, اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ پولز نہیں بنے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی پوٹینشیل ڈفرینس ہم نے اپلائی نہیں کیا ہے, تو اسی وجہ سے یہ سیمیٹریکل پوزیشن میں ہوں گے. When an EMF is applied to the ion moves toward the oppositely charged electrode. اپوزٹ الیکٹروڈ کی طرف وہ جو ہے نا جانے کی کوشش کریں گے. thus the negative ion move toward the anode, positive ion move toward the cathode, the central ion move toward the oppositely charged electrode. سینٹرل آئن جو ہے نا اپوزٹلی چارج الیکٹروڈ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا. ایز اٹ از موونگ آؤٹ آف اٹس آیونک ایٹماسفیئر, it has to rebuild an ionic atmosphere of the oppositely charged ion around it, and the old ionic atmosphere vanishes. جو پہلے اس کے ارد گرد ایٹماسفیئر تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا. آگے جب جائے گا تو اس کی جو پیچھے رہ گئی آئن وہ اس کو ریٹارڈ کرنے کی کوشش کرے گی. آگے جو ہے نا دوسرا آیونک ایٹماسفیئر بنائے گا. however neither the two process, یعنی کہ بلڈنگ آف نیو ایٹماسفیئر اینڈ ڈسٹرکشن آف اولڈ آیونک ایٹماسفیئر, یہ سملٹینیسلی جو ہے نا انسٹنٹینیسلی نہیں ہوتے. rather each of them takes some time, which is known as time of relaxation. This is called time of relaxation. During the time of relaxation, the old ionic atmosphere pulls the moving ion backward, and so it retards the motion of the ion. This effect is known as relaxation effect. اس کو دوسرے کنسیپٹ پہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, میں نے ایکسپلین کیے نیچے. اس کو دیکھتے ہیں کہ this is explained in another way by considering that when the central ion moves, it loses the symmetry of its ionic atmosphere. More ions are left behind than are present in front of moving ion. These excess ions of the ionic atmosphere which are left behind the moving ion drag the ion backward because of the force of attraction between the oppositely charged ion. اب اپوزٹ چارجز تو ان کے درمیان تو اٹریکشن تو ہوگا, لیکن جو اولڈ ایٹماسفیئر ہے اس کے جو آئن پیچھے رہ جاتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت وہ سینٹرل میں تو ایک ہی آئن ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے جو ہے نا ان کا فورس زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ریٹارڈ کرتے ہیں, ان کو جانے سے روکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا جائے گا کیونکہ ہم نے پوٹینشیل ڈفرینس اپلائی کیا ہوا ہے. صحیح ہے, لیکن اس کی زیادہ تعداد کی وجہ سے اس کی جو موشن ہے وہ ریٹارڈ کرے گا, وہ جو ہے نا اس کی سلو ڈاؤن کرے گی. سو retard its motion. Thus the effect can be attributed to the asymmetry of the ionic atmosphere, and so is known as asymmetric effect. asymmetric effect ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. انسیگار نے اس کے لیے ایک ایکویشن ڈرائیو کی ہے. آپ لوگوں کو اگر کسی بھی مطلب اس کے اوپر کوئی نومیریکل دیا جائے تو ان سب کی ویلیو جو ہے نا آپ لوگوں کو دی ہوگی. یہ انسیگار ایکویشن ہے ریلیکسیشن اس کے لیے, asymmetric effect کے لیے. اچھا, اس کے بعد ہے الیکٹروپوریٹک ایفیکٹ. الیکٹروپوریٹک ایفیکٹ یہ ہے کہ سینٹرل آئن جب پہلے بھی بتا دیا کہ سینٹرل آئن سولوشن میں جو ہے نا سینٹرل آئن وہ ایک طرف موومنٹ کرے گی, اور جو آیونک ایٹماسفیئر ہے وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ موومنٹ کرے گا, کیونکہ دونوں کی جو پولیرٹی ہے وہ مختلف ہے, چینج ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا دونوں اپوزٹ الیکٹروڈ کی طرف سے جو اس کے رسپیکٹو الیکٹروڈ ہے ان کے مطابق تو ان کی طرف جانے کی کوشش کرے گا. اب جو آیونک ایٹماسفیئر ہے یہاں پہ صرف ایک ایڈیشن کی گئی ہے کہ جو آیونک ایٹماسفیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سالنٹ ہوتے ہیں ان کے مولیکیول اٹیچ ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو سالنٹ مولیکیول اور جو آیونک ایٹماسفیئر ہے ان کا ایک اسٹریم ہوگا, یہ ایک طرف موومنٹ کرے گا, اور جو سینٹرل آئن ہے جو سینٹرل میں جو آئن موجود ہے وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ جانے کی کوشش کرے گا, وہ دوسری طرف وہ جو ہے نا جانے کی کوشش کرے گا. اب جو سینٹرل آئن اس کے اپوزٹ جائے گا, یعنی کہ اسٹریم ایک طرف جا رہا ہے, یعنی آیونک ایٹماسفیئر اور اس کے ساتھ جو اٹیچ سالنٹ مولیکول ایک طرف جا رہے, سینٹرل آئن دوسری طرف جا رہے, تو یہ ایک قسم کا جو ہے نا یہ اسٹریم جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ تو ہمارے ساتھ رہے.
لیکن پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جائے گا اور جو ہے نا اپنے ریسپیکٹو الیکٹروڈ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی اسپیڈ کو جو ہے نا یہ جو اسٹریم اور آیونک ایٹماسفیئر جو مل کے جو ہے نا اس کی اسٹریم کو، اس کی اسپیڈ کو جو ہے نا ریٹارڈ کریں گے، اس کی اسپیڈ کو جو ہے نا سلو ڈاؤن کریں گے، اس ایفیکٹ کو ہم الیکٹروپوریٹک ایفیکٹ کہیں گے۔ اچھا، اس کی جو تھیوری ہے، when EMF is applied the central ion move in one direction and the oppositely charged ionic atmosphere move in the opposite direction along with the moment of the ionic atmosphere the moment of the solvent molecule associated with it also take place۔ صحیح ہے، یہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، the flow of the ionic atmosphere and that of the solvent molecule attached to it ٹیک پلیس ان دا ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دیٹ آف دا مومنٹ آف دا سینٹرل، ان دونوں کی جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے، اینڈ اور وی کین سے دیٹ دا سینٹرل آئن از موونگ اگینسٹ دا اسٹریم۔ صحیح، پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے اگینسٹ جائے گا، ہینس اٹس موشن، اسی وجہ سے جو ہے نا اس کی موشن کو وہ سلو ڈاؤن کرے گا، اس کی ریٹارڈ کرے گا، اس کو جو ہے نا ڈیکریز کریں گے۔ تو جب اس کی موشن، آئن کی موشن جب ریٹارڈ ہوں گی تو اس کی جو ٹرانسپورٹ نمبر ہے وہ کم ہوگا۔ تو اس کا جو ہے نا ایک فیکٹر یہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں، الیکٹروپوریٹک افیکٹ۔ دس افیکٹ از کالڈ الیکٹروپوریٹک افیکٹ، اٹ از سملر ٹو دیٹ اپوزنگ دا مومنٹ آف دا کولائڈل پارٹیکل ان الیکٹرک فیلڈ۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی تک ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے نا ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔